راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں، کیا خواتین شرعی پردے کی مکمل رعایت کرتے ہوئے کار، اسکوٹی وغیرہ چلا سکتی ہیں یا نہیں، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ اور بعض صحابیات سے گھوڑے چلانا بھی ثابت ہے؟ دیکھیں، بعض صحابیات سے گھوڑ سواری بھی ثابت ہے جنگ کے موقع پر شدید مجبوری میں، اور یہ بھی مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ، لیکن ہم صحابہ کرام میں اور صحابیات میں اس کا معمول نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ خود چلاتی تھی یا گھوڑا خود چلاتی تھی. یہ اس کا رواج کہیں بھی نہیں تھا. اسلام میں چونکہ عورت کی حیا مطلوب ہے، کار چلانے میں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل خواتین میں بائکوں کا رواج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور میں سرچ کر رہا تھا انٹرنیٹ پر تو پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور فری میں خواتین کو بائک چلانے کی ٹریننگ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے لیبل بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ مردوں کی جو ہے نا اس سے آپ آزاد ہوں، مردوں کی ضرورت سے، گھر کے باہر کے کام میں آپ مردوں کی محتاج ہیں تو آپ کو خود کرنے چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ مردوں کی جو ہے نا اس مجبوری مردوں سے کہ آپ مردوں پہ ڈیپینڈ نہ رہیں، تو کوئی ایسی تحریک بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کے کام خواتین کرتی ہیں تو مرد اس میں خواتین کے محتاج ہوتے ہیں، تو مردوں کو کھانا پکانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچے پالنے کی بھی دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی عورت کے محتاج نہ رہیں. اب شادی شدہ مرد بچوں کو پالنے میں تو بیوی کا محتاج ہے نا، وہ بیگم اگر نہیں پالے گی وہ بیچارہ کہاں لے کے جائے گا. تو مردوں کو بچے پالنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کو فیڈ کرانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کے پیمپر چینج کرنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی تو عورت کی اس سے آزاد ہو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ہمارے، ایک بائک چلانے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سمپل دیکھا جائے تو وہی پردے کی مکمل پابندی سے عورت ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے، بائک بھی چلا سکتی ہے. لیکن جس کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے نا، جو نعرہ ہے نا عورت کی آزادی کا، یہ نعرہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. صدیوں سے خواتین پوری اسلامک دنیا میں بائک کے بغیر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، مرد کرتے ہیں سارے کام. اس طرح کی چیزوں سے آپ مردوں کو اپاہج بنا رہے ہیں. گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں تو وہ مرد ہی کو کرنے چاہیے. بائک کو بہت شدید ضرورت ہو تو آج کل ٹیکسی ہیں، اوبر ہے، کریم ہے، خواتین کوئی بھی ٹیکسی منگوا کے اس میں کام کر سکتی ہیں اپنے. اور زیادہ تر یہ شوق بھی مالدار خواتین کے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے گھروں کے اندر. تو عورت کا اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. نماز میں اس کو حکم ہے سمٹنے کا. آپ دیکھیں حج کے موقع پر مردوں کو حکم ہے دوڑنے کا، عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے حج کے موقع پہ. پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرتا ہے، عورت رمل نہیں کرتی. اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے تو اسے سبحان اللہ کہہ کے زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے التصفیق للنساء والتسبیح للرجال. تو اسلام ہر معاملے میں عورت میں حیا کا عنصر دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، کلچر ہے، وہ چلتا رہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب چل کے آئیں ہیں اجرت دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر آئیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس پہ اجرت دینا چاہتے ہیں. تو قرآن نے کہا وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے. تو بائکوں میں خواتین کے گھومنے میں حیا کا عنصر نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے بائک میں ایکسیڈنٹ کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہوں اور آپ اس میں انجری کے جو کیسز آتے ہیں نا، اس میں آپ کو ہر تھوڑی دیر میں تو دیکھا ہے میں نے، صرف زبانی بات نہیں کر رہا، آپ عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں، سول اسپتال چلے جائیں، وہاں جو ایمرجنسی میں زخمیوں کے کیس آ رہے ہوتے ہیں ان میں شاید 85-90% بائکوں کے ہوتے ہیں. بائک ایک ڈینجرس ہے، خطرناک سواری ہے، اس کے لیے کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے. تو آپ کس چیز میں خواتین کو لا کے، اس کی ضرورت کیا ہے ملک میں؟ تو خواتین کے حقوق کی یا خواتین کو آزادی کی بات تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو آزادی دلائی جائے. یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر کے سارے باہر کے کام بھی، کیا رکشے ٹیکسیوں میں عورتیں کی خواتین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں غریب خواتین ہیں یونیورسٹی سے، وہ بیچاری رکشے میں جائیں گی تو خرچہ زیادہ ہوگا ان کا، تو وہی چنچیاں چلائیں آپ ان کے لیے جیسے ہمیشہ ہو رہی ہیں. یہ سستی سواریاں ان کے لیے پرووائڈ کریں یونیورسٹیوں سے گھر تک ان کو پہنچانے کے لیے، جیسے کہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ. تو اس لیے یہ کلچر کو بالکل ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اس سے یہ جو ہے نا یہ بے حیائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے. ایک طرف ابھی عورت مارچ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس پر بہت آپ کی گفتگو سامنے آئی ہوگی یقیناً.
یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ موٹر سائیکل یا اسکوٹی کے حوالے سے، اگر عورت کو آپ رکشے میں الاؤ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے سجیشن دیا کہ چنچی چلائیں ان کے لیے رکشہ، اور تو اس حوالے سے بھی تو پھر ایک بے پردگی کا عنصر چنچی چلانے کی اجازت نہیں دے رہے، چلانے کی نہیں، سفر کرنے کی بھی، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بنسبت تو اسکوٹی پھر اس کے لیے زیادہ سیف چیز نہیں ہے۔ نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں جو جیسے زیادہ اس کی ضرورت جو پیش آئی تھی نا، یونیورسٹی سے جو لڑکیاں گھر جاتی ہیں، پورا ایک ان کا ٹولہ ہوتا ہے، ان کو گھر جانے میں مشکلات ہو رہی تھیں، تو اس کے لیے پھر حکومت نے اعلان کیا کہ ان کو بائکیں دی جائیں گی، جیسے پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا۔ تو بھائی اس کے لیے آپ چنچی وغیرہ رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں وہ صرف خواتین ہی ہوں گی، وہ لڑکیاں ہی ہوں گی، وہ لڑکیوں کو لے جانے کے لیے۔ تو اگر سنجیدگی سے خواتین کے مسائل کو حل کرنے کا ہم سوچیں تو 10 ایسے آلٹرنیٹ متبادل راستے ہمارے پاس نکل آتے ہیں، جن میں ان کی عفت بھی ہے اور حیا کو بھی محفوظ رکھا جائے گا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ لیبل کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں، تو حیا کا عنصر بہرحال اس میں وہ فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عورت مارچ کی بات آئی تو ظاہر ہے جب بائکیں چلیں گی تو پھر ویلیاں بھی لگیں گی، جی جی، کچھ دنوں بعد خواتین ویلیاں لگا رہی ہوں گی۔ عورت مارچ کے حوالے سے کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہیں کہ یہ جو ابھی ایک سلسلہ چلنے لگا ہے پاکستان میں، اس کی وجہ نعرہ یہ ہے کہ جی عورت کو آپ نوکری کرنے نہیں دیتے، عورت کو پڑھائی کی اس طرح سے آزادی نہیں ہے، کیا عورت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق دے کر نہیں بھیجا؟ دیکھیں، عورت کو نوکری نہیں کرنے دیتے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے۔ خواتین تو ہر شعبے میں نوکریاں کر رہی ہیں، اور پڑھنے نہیں دیتے، یہ بھی پاگلوں والے دعوے ہیں۔ خواتین، ابھی کسی نے بتایا کہ میں پشاور سے آ رہا تھا کراچی، تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی جو ریشو ہے نا، وہ تعلیم میں لڑکوں سے کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے پاکستان میں، بلکہ وہ تو فکر کر رہے تھے کہ پی ایچ ڈی اسکالر زیادہ تر خواتین ہیں، وہ کہ مردوں کا ہوگا کیا، وہ تو اس پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ملک میں الحمدللہ ایجوکیشن کی فل آزادی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہے اور کوئی پولیس اس کو روکے یا کوئی مولانا صاحب اس کے خلاف جمعے میں تقریر کریں۔ تو فل ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کس سے ڈر ہے کہ کون روک رہا ہے۔ جی، تو نہ کوئی ایجوکیشن سے روک رہا ہے خواتین کو، صحیح ہے، اور نہ کوئی جاب کرنے سے روک رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری جاب نہیں ہے، وقرن فی بیوتکن۔ جن ملکوں میں عورت کی جاب اور عورت کو کمانے کے جو تحریکیں چلی ہیں، ان ملکوں میں کا فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے۔ فلپائن میں آپ دیکھ لیں نا، دبئی میں آپ جائیں، فلپینی لڑکیاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی، ان کے مرد گھر میں بیٹھے ہوئے اپاہج بن کے اور اپنی بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ تو کل ہمارا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسی لڑکی چاہیے جو جاب کر رہی ہو۔ تو جب عورت کے منہ کی کمائی مردوں کو لگنا ایک دفعہ شروع ہو گئی تو یہ بالکل اپاہج بن جائیں گے۔ اب تک ہمارا معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ تھا کہ مرد کما رہا ہے، عورت گھر بیٹھ کے کھاتی ہے، تو یہ عورت کے لیے زیادہ، آپ کسی کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالیں یہ زیادہ ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ تم اپنی ذمہ دار خود ہو؟ نہیں، ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ایک ضمیر کی بات ہوتی ہے، ہم نہیں کھانا چاہتے مرد، ہم خود اپنے، ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں سلامت ہیں، ہم خود کمانا چاہتے ہیں۔ آپ خود نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے، دیکھیں شریعت جو ہے نا انفرادی اس کو نہیں دیکھتی، انفرادی فائدے کو، شریعت ہمیشہ اجتماعی فائدے کو دیکھتی۔ 4 عورتیں اگر کہتی ہیں ہم نہیں کمانا چاہتے، ہم خود کھائیں گے، تو ان 4 کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ 4000 عورتوں پہ پڑ رہا ہے۔ جو نہیں خود کمانا چاہتی، وہ چاہتی ہمارے شوہر ہمیں کھلائیں، ان کا کیا بنے گا؟ جب وہ شوہر دیکھے گا یار فلاں کی بیوی بھی کما کے اپنے میاں کو بھی کھلا رہی ہے، خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، تو وہ بھی تو یہی چاہے گا نا، مجھے بھی ایسی عورت چاہیے۔ تو 4 عورتوں کی خاطر آپ ان 4000 کو یا 4 کروڑ کو آپ داؤ پہ ان کا مستقبل لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ جو ہے نا اجتماعی سطح پہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مردوں کی قید سے آزاد نکلیں، آزاد ہوں تاکہ خود کمائیں، لائف کو انجوائے کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے قید کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ گھر یا شوہر جو ہے نا وہ عورت کو قید میں نہیں رکھتا، وہ حفاظت میں رکھتا ہے۔ قرآن نے والمحصنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محصنات کہتے ہیں شادی شدہ عورتوں کو، اور یہ حصن سے نکلا ہے، حصن قلعے کو کہتے ہیں۔ تو میرڈ عورت محفوظ ہوتی ہے مرد کی وجہ سے، قید نہیں ہوتی۔ قید وہ جب ہوتی ہے جب وہ غلام ہوتی ہے اس کی، بیوی شوہر کی غلام تھوڑی ہوتی ہے، تو قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے شوہر کی وجہ سے۔ تو شوہر کی وجہ سے وہ محفوظ جب ہی ہو سکتی ہے کہ شوہر جب گھر باہر کی ذمہ داری شوہر کی ہو، اور وہ جو ہے وہ گھرداری کو، گھر کو فوکس کرے وہ۔ کیونکہ اگر آپ نے مرد کو بھی گھر سے باہر نکال دی، وہ تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے، جی،
عورت کو بھی گھر سے باہر نکال دیا. تو میں یہ کہتا ہوں جب یہ رات کی ان دونوں کی گھر میں ملاقات ہوگی تو یہ گھر کم ہوٹل زیادہ ہوگا. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا بھی تو ہو نا, رہ ہی نہیں رہا کوئی یہاں پہ. بچے کون پالے گا؟ بچوں کو پھر آپ دوسرے یعنی اداروں میں داخل کرواتے ہیں, تو بچے بھی گھر سے باہر ہو گئے, وہ ماں کے پاس پالنے کا ٹائم نہیں ہے, اور نہ پیدا کرنے کا ٹائم ہے نہ پالنے کا ٹائم ہے. تو وہ آپ نے کہیں ادارے میں داخل کروا دیے, بچوں کے 2 ادارے کھلے ہوئے ہیں, اور بچوں سے آپ کی ہفتے میں ایک دفعہ یہ ہونے یعنی فیوچر میں یہی ہوگا. جی. تو رات کو میاں صاحب بھی گھر آ رہے ہیں, بیگم کا بھی گھر آ رہی ہے, تو پھر یہ گھر ور کی ضرورت کیا ہے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانے کی؟ ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیں, وہاں ملاقات کر لیا کریں. تو گھر تو انسان کی نیچر ہے نا. تو گھر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی گھر میں رہنے والا ہو اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی باہر جاتا ہو. تو یہ نیچرل لائف ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس میں عورتوں پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورتیں اس میں زیادہ محفوظ ہیں. تو وہ کمانا شروع کریں گی مرد کی دسترس سے. دیکھو مرد سے اگر وہ آزاد ہو کر ان کو مرد کی ضرورت ہی نہ رہے پھر تو ٹھیک ہے, یعنی کسی عورت کو اب مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ ساری زندگی آزاد گزاریں. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ فزیکلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے, جو مینٹلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے, تو پھر جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا کچھ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کچھ اس سے ضرورتیں حاصل کرتے ہیں. ٹھیک. تو مرد عورت کو جبھی اپنے طور پر مکمل طور پر اختیار کرتا ہے جب مرد کو یہ احساس ہو کہ یہ صرف میری ہے, عورت کو یہ ہو کہ میں اس سے وفا اس لیے کروں گی کہ اس نے پورے خرچوں کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے, مجھے خرچوں کی فکر سے آزاد کیا ہے. اور مرد یہ کہے گا کہ یار یہ میرے گھر کی زینت ہے, میں مطمئن ہوں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والی نہیں, اور میری مرضی کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے پیدا کیے. اگر آپ دونوں کو آزاد کر دو گے پھر ان کا جو کنیکشن ہے نا آپس میں وہ صرف نکاح نامے کی حد تک کاغذی رہ جائے گا, وہ نیچرل نہیں رہے گا جب دونوں کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں نا طلاق کا ریشو ان ملکوں میں بہت زیادہ جہاں لڑکیاں بھی کماتی ہیں. سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں بے انتہا طلاقیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ خواتین بھی کما رہی ہیں, تو جب وہ ان کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کما رہی ہیں اتنا, تو بات بات پہ میاں بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو, اس کو دفتروں میں دوسری مل جاتی ہیں فوراً, اور عورت کو جو ہے وہ اس کو مرد کی ویسی ضرورت نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بچوں کے بچے تباہ ہوں گے. اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا کہ لتسکنوا الیہا, جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا, وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. تو صرف دولت ہی نہیں ہے, ہمیں ایک نیچرل لائف جو ہے وہ گزارنی ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا. اس لیے اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ عورتوں میں باقاعدہ جاب کی تحریک چلائی. کسی ضرورت کی بیس پر کوئی عورت جاب کر رہی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. صحیح. اس سلسلے کے ایک آخری سوال وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا مردوں کو, وہ مرد جو اپنی کمائی کا پھر روب بھی جماتے ہیں خواتین پہ, وہ پھر خواتین ایسے کیسز بہت سارے ہیں کہ پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر وہ حق سمجھتے ہیں اپنا کہ تم سارا دن گھر میں تم کرتی کیا ہو. جو مرد کمائی کا روب جما کے عورت کو غلام بنا کے رکھتے ہیں, تو ان مردوں کے بارے میں تحریک چلنی چاہیے. بالکل, کہ بھئی یہ عورت کا رائٹ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ, جو پہنتے ہو اس کو پہناؤ, وہ غلام نہیں ہے, وہ آزاد عورت ہے, وہ باندھی نہیں ہے, آپ کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا نا. دیکھیں آپ کمپنی میں ایک مینیجر یا کمپنی کا اونر ہے, وہ ملازمین کو کھلا رہا ہے, تنخواہ دیتا ہے, وہ سارے ملازمین اس کے محتاج ہوتے ہیں نا. یہ نیچرل ایک سسٹم ہے, ہمیشہ سے چلتا ہے. ایک آدمی سیٹ ہوتا ہے, باقی اس کے ملازم ہوتے ہیں. آپ ملازمین کو باغی بنا رہے ہو کہ آپ خود کماؤ خود کھاؤ. فیکٹری تو گئی نا تیل لینے کے لیے, پھر وہ تو بند ہو جائے گی. اور جتنے بھی دنیا میں ملازمین ہیں, آپ نے سب میں ایک تحریک چلا دی کہ جی یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے سیٹھوں کی دسترس سے باہر نکلیں. نہیں نکل سکتے وہ. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا. اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی جو یعنی اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنے ماتحتوں کی رعایت کریں. وہ ان کا حسن, جیسے اسلام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے تابع بنایا, ماتحت بنایا, تو جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ. تو اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم ان سے مطالبہ کس چیز کا کر سکتے ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں, تمہاری پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ 2-3 آپ نے موٹے موٹے حقوق بیان کیے, اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا عورت سے بھی. تو یہ حقوق بیان کرنے چاہیے کیونکہ ظلم تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اس ظلم میں ظالم کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ نہیں کہ سسٹم ہی چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اصل میں ان کو کسی ایک مرد کی اس سے نکال کر قید سے 20 مردوں کی قید میں دفتر میں جا کے بٹھانا چاہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود عورت کو اٹھا کے باس بنا دیا جائے کسی فیکٹری کا, کسی دفتر کا, ایسا نہیں کرتے. وہاں جا کے یا چپڑاسی والا کام کر رہی ہوگی, یا ریسیپشن پہ بیٹھی ہوگی, یا لوگوں کے دل بہلانے کے کام کر رہی ہوگی.
تو یہ اصل میں وہاں سے نکلے گی، جب اپنے گھر سے نکلے گی تو کتنے مردوں کو سامنا کرے گی اور کتنے مردوں کا دل بہلائے گی، اس کو سوچ کر عورت کو. میں آپ کو بتاؤں، اس ہفتے ایک لڑکی کا فون آیا، رو رہی تھی بلک بلک کے، پھر اپنے بچے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئی. طلاق یافتہ خاتون تھی، جاب کر رہی تھی، اس کے باس نے اس کا ریپ کیا ہے. باس نے اس کا ریپ کیا ہے. کہہ رہی میں محتاج تھی، میں کیا کرتی، کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مجھے گھر بٹھا کے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نتیجتاً میں نے جاب کی اور میرے باس نے میرے ساتھ جبری زنا کیا ہے، اور میں کس اپنی پکار، کیوں کوئی ثبوت تو ہے نہیں کوئی ایف آئی آر کٹوائے. تو ایسی درجنوں لڑکیاں ہیں. بالکل. تو آپ یہ کہ آپ نے آزاد کر دیا عورت کو، یعنی یہ کیا مطلب، اس کو آزاد. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ بھائی اس کو گھر میں رکھے کوئی، اور کوئی عزت دار آدمی اس سے نکاح کرے. نکاح کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں نا، اس کو تو مرد کی قید کہہ دیا. بالکل. کہ وہ قید ہے. جو نیچرل ایک نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس کو کہہ دیا عورت مرد کی قید میں ہے. اور یہ جس نکاح کے قائل ہے نا، وہ نکاح صرف کاغذ کا نکاح ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ بھی آزاد ہے، وہ بھی آزاد ہے، جب چاہے یہ طلاق دے دے، جب چاہے وہ طلاق دے دے. دونوں کے ایک دوسرے پہ کوئی حقوق نہیں ہے. وہ جیسے یورپ میں ہوتا ہے، عورت اپنا کما رہی ہے، مرد اپنا کما رہا ہے. تو پھر کیا رہ کیا گیا، یعنی کہ لنک کیا ہے ان کا آپس میں. بہت شکریہ اس وضاحت کے لیے، بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو فرمائی. میں باقی دو معزز مہمان بیٹھے ہیں انتظار میں، میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن بہت اہم ٹاپک ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے.